الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار۔ صدق اللہ العظیم۔ انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کی، اتاری تورات۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں بے شک ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، فیہا اس میں، ہدن ہدایت تھی، ونور اور نور تھا، روشنی تھی۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں تو وہ اس قوم کے لیے راستہ دکھانے والی تھی کہ زندگی کس راستے پر گزارنی ہے، اور ساتھ نبی اور رسول بھیجے جو اس راستے پہ چل کے دکھاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ہر آسمانی کتاب کو ہدایت کی کتاب اور نور کی کتاب کا ہے۔ جیسے قرآن مجید کے بارے میں بھی آتا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک تو یہ ہدایت ہے، اس طرح آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو یہ آسمانی کتاب یا جو نبی اور رسول آتے ہیں وہ متعلقہ قوم کو جو خواہشات کی دنیا میں رہ کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں تو ان کے لیے ہدایت کا راستہ ہوتا ہے، یعنی سیدھی راہ کا علم ہو جائے، اور روشنی بھی ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے نظام کائنات کو چلانے کے لیے سورج کو روشنی عطا کر دی، سورج بھی نور ہے۔ جب وہ روشنی نکلتی ہے تو ساری دنیا کو اپنے اپنے راستے کا پتہ چل جاتا ہے، دنیاوی کا، اور جو ہی وہ سورج غروب ہوتا ہے تو مکمل طور پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر اب مصنوعی روشنیاں بنائی گئی ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے آسمانی کتاب کو پوری طرح زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایت اور پوری ٹارچ بیٹری کی طرح روشنی ان کتابوں کو بنایا ہے۔ تو کیوں اللہ نے بنایا؟ آگے جواب آتا ہے یحکم، تاکہ حکم دیں، فیصلے کریں، بہا اس کے مطابق، آسمانی کتاب کے مطابق، النبیون جو نبی آئے ہیں تورات کے بعد، وہ سارے نبی اس کے مطابق حکم دیتے رہے اور فیصلے کرتے رہے۔ نبی بھی کون؟ الذین اسلموا، وہ نبی جو مسلمان تھے، اسلموا پورے اللہ کے فرما بردار تھے، مسلمان تھے۔ تو گویا موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی تو اس کے بعد پے در پے مسلسل نبی آتے رہے جو تورات کو ہی لوگوں کو بیان کرتے رہے ہدایت کے طور پہ اور فیصلے کے طور پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام وہ نبی بنے، اور اسی طرح ان کے بعد حزقیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پھر الیسع اللہ کے نبی آئے، اس طرح حضرت سمویل علیہ السلام اللہ کے نبی آئے، اس کے بعد داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، یہ مسلسل سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت الیاس علیہ السلام آئے، حضرت یونس علیہ السلام آئے۔ تو یہ سارے بنی اسرائیل میں پے در پے نبی آئے اور تورات کی ہی تشریح کرتے رہے۔ موسیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون تھے، ایسے پھر حضرت زکریا علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، یہ پورا ایک سلسلہ نبیوں کا تھا۔ اللہ کہتا ہے یحکم بہا، اس کے مطابق وہ حکم دیتے تھے، زندگی کے بھی فیصلے کرتے تھے۔ النبیون نبی، الذین اسلموا وہ لوگ نبی تھے جو مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، تو یقین کو فیصلے سناتے تھے، للذین
ان لوگوں کے لیے عادو جو یہودی بن گئے تھے، یعنی اللہ نے تو نام مسلمان رکھا، نبی بھی سارے مسلمان تھے، آگے انہوں نے اپنا نام یہودی رکھا، تو یہودیوں کے لیے والربانیون، اور جو ربانیون در ربانی سے، ربانی رب سے ہے، رب والے کہ ہم کہتے ہیں اللہ والے، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی آسمانی کتاب کا پورا علم رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ پوری طرح عمل کرتے ہیں، تو یہ رب والے جو ہیں۔ والاخبار، یہ ابر سے ہے، یہودی اپنے کتاب کے جو ماہر تھے، علماء تھے، ان کو ربی اور احبار کہتے تھے، تو یہ جو اللہ والے تھے وہ اور ان کے علماء فقہا، ان ساروں کو اللہ نے یہ کتاب جو ہے نا ان کے لیے بھیجا تھا کہ نبی ان کو بتاتے، یہ آگے پوری امت کو بتاتے۔ تو کیوں یہ کام کرتے تھے؟ بما، اس وجہ سے استوفزو کہ اللہ نے ان کو محافظ بنایا تھا، استوفزو محافظ، من کتاب اللہ، اللہ کی جو کتاب تورات نازل ہوئی ہے اس کا محافظ نبی تھے، اور نبیوں کے بعد جو علماء ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، لہذا یہ ربی اور احبار جو علماء فقہا یہ سب جو ہیں یہ کتاب کے محافظ تھے۔ وَقَانُوا، اور تھے علیہ اس کے اوپر شہداء، گواہ، خود عمل کر کے گواہی دیتے تھے، کتاب کے مطابق زندگی گزارتے تھے، گویا کہ ان کے نبی اور ان کے اس یہ بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو کہ یہ نبی جتنے آئے ہیں بنی اسرائیل کے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے اور تورات پر پوری طرح عمل کرنے والے تھے اور گواہی دیتے تھے اپنے عمل سے، لہذا اللہ نے ان سے کہا تھا فلا تخشوا الناس، فا پس لا نہ، تخشوا ڈرو، الناس لوگوں سے نہیں ڈرنا، کسی کے تگڑے کا ڈر تمہارے ذہن میں نہ ہو، کوئی سردار اس کا ڈر نہ ہو علماء کے ذہن میں کہ وہ ان کے لیے فیصلے میں فرق کرے، کیونکہ دنیا کا نا جو شروع سے ایک دستور آ رہا ہے، جو بھی تگڑے ہوتے ہیں قوت والے طاقت والے وہ کہتے ہیں ہمارے اور کمزور میں تھوڑا سا قانون کا فرق ہونا چاہیے، ہم بھی ان کمیوں کی طرح کمزوروں کی طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے گا، وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑا سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ بنو مخزوم اور سردار یہ گوارہ ہی نہیں کر سکتے کہ کمزور بندہ اور تگڑا جو ہے اس کا ایک جیسا فیصلہ ہو، لہذا جو علماء ہیں آہستہ آہستہ وہ تگڑوں سے متاثر ہوتے تھے اور ان کے ڈر کی وجہ سے ان کی طرف ڈنڈی مارتے تھے۔ اللہ نے کہا فلا تخشوا الناس، لوگوں کا ڈر ذہنوں سے نکالو، واخشونی، صرف مجھ سے ڈرو، جو میں کتاب بھیج رہا ہوں اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں زندگی کے، اپنے اور دوسروں کے، ایک یہ ڈر ختم کرنا ہے، دوسرا ولا تشتروا، اور نہ تم فروخت کرو، بیچو، بے آیاتی، میری آیتوں کو، جو تورات کے اندر آیتیں ہیں، قرآن کے اندر آیتیں ہیں، کوئی بھی آسمانی کتاب ہے اس کی آیتوں کو نہیں بیچنا، سامنن قلیلا، دنیا کا مال، سامنن مال قلیل، کیر سا تھوڑا سا، دنیا کا سارا خزانہ بھی مل جائے تو وہ عارضی ہے، وہ ادھر ہی رہ جائے گا، وہ پاس رہے تم ادھر نہیں رہو گے، چلے جاؤ گے، اس لیے دنیا کے مال کو اللہ نے سامنن قلیل کہا ہے کہ یہ بڑا کیر سا مال ہوتا ہے، لہذا علماء کو یہ اور انبیاء کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی جیبوں پر بھی نظر نہیں ہونی چاہیے کہ تم ان کی جیبوں کے لیے، پیسے کے لیے دین کو بیچنا شروع کر دو گے، لہذا اس دین کی خدمت تم نے فی سبیل اللہ کرنی ہے، اس کے بدلے میں، میری آیتوں کے بدلے میں یہ دین بتاتے ہوئے تم نے ان کی دنیا کا مال وصول نہیں کرنا۔ آج بندہ اگر ذرا غور کرے تو یقین جانے مسلمانوں میں بھی گویا یہ پہلی بات ہے کہ جیسے تورات ہدایت ہے اور نور ہے اور نبی اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے یہودیوں کے بارے میں، اور ربی جو ان کے علماء اللہ والے تھے اور جو ان کے فقہا تھے، یہ سب بما تفضوا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے محافظ تھے، یہ پوری نبیوں کا سلسلہ ہے،
اور جب یہ ہے نا فلا تخشوا الناس واخشون، لوگوں سے نہیں ڈرنا، واخشونی اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے، ولا تشترو اور نہ تم نے فروخت کرنا ہے، بآیاتی میری آیتوں کو، ثمنن قلیلا عقیر تھوڑے مال کے بدلے، دنیا کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، دنیا میں اپنی خوشحالی کے لیے تم نے لوگوں کے مال پہ نظر نہیں رکھنی ہے اور اس طرح تم ان کو بیچنا شروع کر دو۔ وَمَن لَم، وَمَن اور جس نے لم نہ یحکم فیصلہ کیا، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق، جس نے فیصلہ نہ کیا، جس نے حکم نہ دیا، فَأُولَئِکَ یہی لوگ ہیں ہم الکافرون، وہ کافر ہے۔ اللہ رب العزت نے شریعت کے مطابق قرآن سے، آسمانی کتاب سے ہٹ کے جو فیصلے کرتے ہیں اللہ نے ان کو کافر کہہ دیا ہے۔ یہ اسی طرح آج کے سبق میں آئے گا، اولئک هم جیسے کافرون، اولئک هم الظالمون، اولئک هم الفاسقون، یہ 3 بار آئے گا۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور ساتھ ہی نسائی بھی ابو داؤد میں، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ جو آیا نا اولئک هم الکافرون، یہ بنی اسرائیل کے 2 قبیلوں کے بارے میں نے پہلے بھی ذکر عرض کیا تھا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ سادہ یاد رکھے، بنو نذیر غالب آ گیا، بنو قریظہ مغلوب ہو گیا، وہ تگڑے ہو گئے۔ تگڑوں نے جب مغلوب سے ایک معاہدہ کر لیا کہ دیکھو آج کے بعد جب غالب پارٹی بنو نذیر قتل کرے گا تمہارا تو وہ تم سے 50 وسق جو ادا کرے گا، لیکن اگر تم سے مغلوب سے قتل ہو گیا بنو نذیر کا تو تم نے 100 وسق ادا کرنا ہے، ڈبل۔ اور دوسرا یہ بھی کہ اگر ہم سے قتل ہو جائے تو ہم نے صرف دیت دینی ہے 50 وسق، اگر تم سے قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں ہم تمہارا بندہ قتل کریں گے، یعنی قتل کے بدلے قتل ہوگا۔ یہ ان کے یہاں چلتا تھا، یہاں تک کہ دونوں کے اندر یہ معاہدہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے، جب مدینے پہنچے تو آہستہ آہستہ اسلام کا غلبہ ہوتا گیا، تو جو مغلوب پارٹی تھی بنو قریظہ اس کو بھی ہمت ہو گئی، ان سے قتل ہو گیا غالب پارٹی کا۔ تو غالب پارٹی نے کہا 100 وسق بھیجو، تو وہ تڑ گئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ہم قتل کریں تو ہم جو ہیں وہ 100 وسق دیں اور تم قتل کرو تو 50 وسق، تم بدلہ بھی لو، ہم ایسا قانون نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کہا تمہارا ہمارا معاہدہ ہے، کہتے ہیں تب ہم تم سے ڈرتے تھے، یہ جو ہے نا تخشوا الناس، تب ہم ڈر گئے تھے، ہم مغلوب تھے تب ہم نے کیا، اب ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ یہاں تک کہ دونوں قبیلوں میں پھر جنگ شروع ہوتی تو وہ غالب بھی مان گیا کہ چلو جو فیصلہ اللہ کے رسول کر دیں ہم مان لیں گے، دونوں قبیلے اس بات پہ مانے۔ تو ابھی آپ کے پاس آنا ہی تھا تو غالب قبیلے کے علماء آپس میں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں امید کہ اللہ کے رسول ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے کہ ایک طرف ڈبل دے دو ایک طرف آدھا دے دو۔ انہوں نے جو اپنے پٹھو رکھے ہوئے تھے یہودی منافق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے تھے، جیسے کل ہم نے پڑھا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے جاتے تھے کہ وہاں ساری کی ڈائری لے کے آنی ہے، اگلوں کے پاس بیٹھ کے اسلام کا دعویٰ کر کے ساری باتیں نوٹ کر کے جا کے ان کو بتاتے تھے جو مجلس میں نہیں آتے تھے۔ ان کو انہوں نے بھیجا، ہمارے ہاں بھی یہ تگڑے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی اس طرح کا مجبور بنے نا پھر کہتے ہیں اگلے کا منہ سونگو ہاں کیا کہتا ہے، وہ انہوں نے ان کو بھیجا کہ آپ جا کے رائے تو لیں کیا کس طرح کہیں گے۔ تو اللہ کے وہ آئے منافق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبریل کے ذریعے یہ ساری آیات جو ہیں یہ نازل کر دی اور ان کا سارا اندر باہر جو ہے وہ سامنے ظاہر کر دیا، جو کل کی آیات بھی پڑھی تھی۔ تو اس کے بعد پھر بھی وہ اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، قصاص ایک جیسا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر جان کو دوسرے جان کے برابر قرار دیا ہے، یعنی یہ نسائی کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے برابر ہے۔ یہ نہیں ہوتا تگڑے کا خون مہنگا ہے، اللہ کے نزدیک جان ایک جیسی ہے، اللہ نے ایک جیسی روح صاحب میں ڈالی ہوئی ہے، لہذا مسلمان کا خون بالکل برابر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، بالکل یہ ٹھیک ہی ہے کہ قصاص میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ آگے اللہ نے کہا وَكَتَبْنَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے لکھ دیا تھا،
ہم نے فرض کیا ہے علیہم اوپر ان کے، یعنی تورات میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، کیا فیہا اس کتاب تورات میں یہی لکھا ہوا ہے، ان النفس کہ جان جو ہے بن نفس جان کے بدلے جان ہے، جس نے جان لے لی اس کی جان ہی لی جائے گی، قصاص ہی ہوتا ہے، چاہے ایک عورت نے مرد کو قتل کر دیا ہے، مرد جو قاتلہ ہے عورت اسی کی جان لی جائے گی، چاہے مرد نے عورت کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بنو جو غالب قبیلہ تھا نزیر، ان کی اگر کوئی دوسری مغلوب کی عورت قتل کرتی تو اس کے بدلے میں وہ ان کا عورت مرد قتل کرتے تھے، تو اللہ نے یہ کام نے لکھا ہوا ہے قاتل کے بدلے قاتل ہے، یعنی کتابنا علیہم فیہا ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا، فرض کیا ہوا تھا، ان النفس بالنفس جان کے بدلے جان، قاتل کو قتل کیا جائے گا، والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ، اگر کسی نے آنکھ کسی کی نکالی ہے تو اس کے بدلے اس کی آنکھ ہی نکالی جائے گی قاتل کی، والانف بالانف اور یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، اور یہ دانت کے بدلے دانت، اگر کسی نے دانت نکالا ہے تو اس کا دانت ہی قاتل کا نکالا جائے گا، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان آ گیا ہے، والسن بسن اور یہ دانت کے بدلے دانت، یعنی یہ دانت کے بدلے دانت ہے، ان النفس بالنفس کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ لی جائے گی، انف کا میرے ذہن سے نکل گیا، ناک کے بدلے ناک، والانف اور ناک بالانف ناک کے بدلے ناک کاٹا جائے گا، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان، والسن بسن اور دانت کے بدلے دانت آ گیا، والجروح اور زخموں کا بھی قصاص بدلہ ہوگا، جس طرح کا زخم دیا جائے گا اسی طرح کا زخم بدلے میں اس کو دیا جائے گا، اللہ نے یہ کہا میں تورات میں تمہارے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس طرح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کا خون برابر نہیں ہو سکتا، یعنی مومن اور کافر میں کفو نہیں ہے، اگر مومن کافر کو قتل کرے گا تو دیت دی جائے گی، ان کا خون برابر نہیں ہے، اور دانت کے بدلے میں بھی آتا ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری پھپھی ربی انہوں نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا، تو یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، انہوں نے کہا ہمیں قصاص دلوائیے، تو آپ نے پھپھی کے خلاف بھی فیصلہ کیا کہ دانت کے بدلے دانت ہی کاٹا جائے گا، تو ان کا بھائی ربی کا، اس کا نام بھی انس بن نضر تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کا اب دانت نکالا جائے گا، آپ نے کہا اللہ نے قرآن میں یہی قصاص لکھا ہوا ہے، اللہ نے قرآن میں بھی یہ لکھا ہے اور تورات میں بھی یہی لکھا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ان کا دانت نہیں نکالا جائے گا، اور وہ وہاں سے اٹھ گئے، انہوں نے جا کے جس قبیلے کا لڑکی کا دانت تھا ان کی پوری منتیں کر کے ان کو راضی کر لیا، معافی لے لی اور قصاص سے پیچھے ہٹا لیا، تو جب اللہ کے نبی کے پاس پھر آئے تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو کچھ اللہ کے بندگان خدا میں سے ایسے بندے ہوتے ہیں جو قسم اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے، ان کے دلوں کو نرم کر دیا اور وہ قصاص سے واپس ہو گئے، یعنی یہ بھی پورا ایک قصاص ہے۔ اور زخموں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ ایک آدمی نے سینگ پکڑ کر دوسرے آدمی کے گھٹنے پر مارا اور اس کے گھٹنے کو زخمی کر دیا، تو وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے قصاص دلوائیے، آپ نے کہا صبر کرو ابھی زخم کو ٹھیک ہونے دو، وہ پھر چلا گیا، لیکن کچھ عرصے بعد پھر آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میرا قصاص دلوائیے، آپ نے اس کا قصاص دلوایا، سینگ سے اس کے گھٹنے پہ اسی طرح مروایا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کا زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو لنگڑا ہو گیا ہوں، آپ نے کہا تجھے میں نے کہا تھا نا صبر کرو، تو نے نافرمانی کی ہے، اب اللہ نے قصاص دلوا دیا ہے۔ گویا زخم کے بارے میں نبی کریم کا ارشاد ہے جب تک زخم پورا ٹھیک نہ ہو جائے تب تک قصاص نہ لیا جائے، تاکہ اس کی شدت کا علم ہو جائے کہ زخم کتنا گہرا ہے، تو اس کے مطابق پھر اس کا قصاص لیا جائے گا، ہر زخم کا بھی قصاص ہے۔ آگے فمن تصدق
پس جو کوئی صدقہ کر دے معاف کر دے، بہی اس کو زخم آیا اس نے معاف کر دیا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اس کے دو مفسرین نے مطلب بیان کیا ہے، ایک ہے کہ جس کو زخم آیا ہے اس نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا تو جتنا زخم تھا اللہ اتنے اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، اور یہ دوسرا ترجمہ ہے کہ جس نے زخم دیا ہے جب وہ مجروح جو ہے جس کو زخم آیا اس کو معاف کر دیتا ہے تو وہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو سزا نہیں ہوگی، اس نے معاف کر دیا ہے۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ پس جو کوئی صدقہ کر دے معاف کر دے، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ یہ وہی اوپر والی آیت دوبارہ آ رہی ہے، اور جس نے نہیں فیصلہ کیا بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہ لوگ ظالم ہیں۔ آگے وَكَفَّيْنَا اور ہم نے بھیجا، بعد میں بھیجنا ہوتا ہے، اور بعد میں ہم نے بھیجا، عَلَىٰ آثَارِهِمْ انہی کے اثار پر، انہی کے قدموں کے نشان پر ہم نے بھیجا، یعنی جس طرح پے در پے 7000 نبی آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اسی طرح ہم نے ان کے نشانوں پر بھیجا۔ بعیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو بھی بنی اسرائیل میں اسی طرح بھیجا، یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 600 سال بعد آئے، تو انہی نبیوں کے قدموں پر، آثار پر، نشانوں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما وہ بھی تصدیق کرنے والے تھے، بین یدی جو اس وقت موجود تھا، من التورات تورات کی شکل میں جو موجود تھا اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ہر نبی پہلے نبی کی جو کتاب تھی اس کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے کہ سارے نبی ایک ہی دین پر آئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ وَآتَيْنَا اللہ کہتے ہیں ہم نے آتَيْنَاهُ ہم نے اس کو بھی عطا کی، الانجیل عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی ہے، فیہ اس میں بھی ہدن و نور اس انجیل میں بھی ہدایت تھی، وہ دین زندگی گزارنے کے سارے طریقے تھے، و نورن اور پوری روشنی تھی، اللہ آسمانی کتابوں کو نور کہتا ہے، اور یہ پوری نور اور روشنی تھی، و مصدقاً اور یہ انجیل بھی تصدیق کرنے والی تھی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کی تصدیق کرتے ہیں پہلے نبیوں کی، اسی طرح جو انجیل ہے وہ بھی مصدقا لما وہ بھی تصدیق کرنے والی تھی، لما بین یدیہ جو کچھ ان کے سامنے تھا موجود تھا، من التورات تورات کی شکل میں، انجیل بھی تورات ہی کی تصدیق کرنے والی تھی، وہدن اور یہ انجیل بھی ہدایت تھی، وموعظۃ اور یہ نصیحت تھی، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ ہر آسمانی کتاب جو ہے جو متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈر جانے والا ہوتا ہے، اللہ کا حکم مان کے پرہیز کرنے والا ہوتا ہے برائیوں سے، ان کے لیے ہدایت ہوتی ہے۔ قرآن مجید بھی ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ یہاں تک ہی ہے جی، ایک بار پھر اس کو دہرا لیتے ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ بے شک ہم نے نازل کی تورات، فیہا ہدن و نور اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے، یحکم حکم دیتے تھے، فیصلہ کرتے تھے، بہا اسی کے مطابق، النبیون جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ نبیوں کی صفت ہے الذین اسلموا نبی وہ ہستیاں تھیں جو مسلمان تھے، پوری طرح اللہ کے فرما بردار تھے، للذین یہ ان لوگوں کو حکم دیتے تھے، عادو جو یہودی ہو گئے تھے، والربانیون اور ربی جو رب والے تھے، اللہ والے تھے، والاحبار اور ان کے علماء اور فقہا، یہودی اپنے علماء کو ربی یعنی صوفی طرح کے لوگوں کو، اور جو فقی لوگ تھے ان کو احبار کہتے تھے، تو یہ ان کے علماء اور فقہا کو بھی اس لیے کہ بما استحفظوا
بوجہ اس کے کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے، نگران تھے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی ذمہ داری نبیوں کے اوپر ہوتی ہے۔ جب نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، وہ اس کتاب کے محافظ ہوتے ہیں۔ منوان، قرآن کو، کتاب کو صحیح طرح امت تک پہنچانا، یہ ان کے فرض میں شامل ہوتا ہے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کے اوپر گواہ بھی تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، اللہ نے ان کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس نہ تم ڈرو لوگوں سے۔ وَاخْشَوْنِی، مجھ اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا، ایک تو ڈرنا نہیں اور دوسرا لالچ نہیں کرنا دین کے معاملے میں۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم فروخت کرو، بے آیاتی، یہ جو ہوتا ہے نا تشترو، اس کا مطلب خریدنا بھی ہوتا ہے۔ اگر خریدنا کریں گے یہی ہے، وَلَا تَشْتَرُوا، نہ تم خریدو، بے آیاتی، میری آیتوں کے بدلے میں۔ یعنی جب بندہ بدلے میں کوئی چیز وصول کرتا ہے تو اس کو یعنی فروخت کرنے کہتے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا، نہ تم بیچو، بے آیاتی، میری آیتوں کو، بے ثمنً قلیلا، حقیر مال کے لیے۔ اور یہ خریدنا ہوتا ہے، نہ تم خریدو میری آیتوں کے بدلے میں، ثمنً قلیلا، آیتیں بتاؤ، مسئلے گول کرو اور اس کے بدلے میں پیسے لے لو، دنیا کا مال، تو میری آیتوں کو ایسے فروخت نہ کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو بھی نہیں فیصلہ کرے گا، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے اتارا اس کے مطابق، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پس یہ لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دیا، فرض کیا تھا، علیہم، اوپر ان کے، فیہا، اس تورات میں بھی ہم نے ان کے اوپر یہی لکھا ہوا تھا، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان ہے، جان کے بدلے میں جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہوگا، زخموں تک کا برابر بدلہ لیا جائے گا۔ فمن تصدق بہ، اور جو اس کا معاف کر دے گا، اس کو صدقہ کر دے گا، فہو کفارۃ لہ، تو وہ ان کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم یحکم، اور جو بھی فیصلہ نہیں کرے گا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں۔ وقفینا، اور ہم نے پے در پے بھیجا، ہم نے بعد میں بھیجا، علی آثارہم، انہی کے نشانوں پر، انہی کے قدموں پر، بے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو بھی ان کے بعد انہی کے نشانوں کے اوپر بھیجا، وہ بھی مصدق لما، پوری تصدیق کرنے والا تھا، بین یدی، جو ان کے سامنے تھی، موجود تھی، من التورات، تورات کی ہی تصدیق کرنے والا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو بھی عطا کی، الانجیل، انجیل کتاب، فیہ، اس انجیل میں بھی، ہدی و نور، ہدایت تھی قوم کے لیے اور روشنی تھی، ومصدقا لما، اور یہ انجیل بھی تصدیق کرنے والی تھی، لما بین یدیہ، جو ان کے سامنے تھا، من التورات، تورات کی شکل میں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کی تصدیق کے لیے آئے تھے، وہدن، اور یہ انجیل بھی ہدایت تھی، وموعظۃ، اور یہ نصیحت تھی، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔